ابھی جو فضائل کے متعلق میں نے بات روکی ہوئی تھی کہ وہ بھی ایک جمعے کی نشست میں، تو چونکہ وقت ختم ہو گیا لہذا چلو آج کی اس نشست میں ہم جمعہ اس کے رمضان المبارک کے فضائل میں ذکر کر دیتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو آنے والا جو آخری جمعہ ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی صدقۃ الفطر کے مسائل کو ہم ذکر کر لیں گے۔ یہ دیکھیں میرے سامنے ابن ماجہ شریف ہے، ابواب ما جاء فی الصیام ہے، اور اس کے اندر یہ جو حدیث پاک میرے سامنے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل دگنا کر دیا جاتا ہے، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف ما شاء اللہ تعالیٰ، یعنی 10 گنا سے لے کر 7 گنا تک جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 10 گنا پھر 700 گنا، اور اس سے اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ چاہے 700 گنا اللہ تعالیٰ، یہ یعنی آگے جتنا اللہ تعالیٰ یعنی 7,000 7 لاکھ 7 کروڑ اللہ تعالیٰ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی رضا ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ تو ہر ابن آدم کا ہر عمل دگنا بھی اس کو ملتا ہے، 10 گنا بھی ملتا ہے، 700 گنا بھی ملتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ الا الصوم، مگر روزہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 2 گنا 10 گنا 20 گنا نہیں، یہ لمٹ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یہ روزہ کس لیے؟ میرے لیے، یعنی دیکھیں نا کھانا پینا سب کچھ آپ کے سامنے ہے نا، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے نا، باقی نماز میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، حج کرتے ہوئے لوگ آپ کو دیکھ لیکن روزے کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس کمرے کے اندر بند ہو کر یہ میرے سامنے کھانا پینا پڑا ہوا میں کھا لوں، کس نے مجھے پوچھنا ہے؟ کسی نے بھی مجھے نہیں پوچھنا۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس عبادت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میں اس کی جزا دینے والا ہوں، یعنی جتنی مرضی ہوگی باقیوں کی میں نے مقرر کر دیا ہے کہ 2 گنا کروں گا، 10 گنا کروں گا، 700 گنا کروں گا، جتنا، لیکن اس کا ان لمیٹڈ اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عطا فرمائیں گے۔ اور بعض عارفین نے یہاں پر یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ میں اس کی جزا دینے والا ہوں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور میں اس کی جزا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اس بندے کو میں اپنا خاص دیدار قیامت والے دن عطا فرماؤں گا، یعنی اپنا آپ میں اس کو دکھاؤں گا، میں اس کی جزا ہوں، یعنی میری زیارت، میرے وجہ کریم کی زیارت اس بندے کے لیے جو بندہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ دونوں باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھیں۔ یدعو شہوتہ وطعامہ، وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے اپنی شہوت اور کھانا پینا، من اجلی، میری رضا کی خاطر۔ پھر فرماتے ہیں للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرت، ایک خوشی اس کے لیے افطار کے وقت، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی ہے اس کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کرے گا۔ ولحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور یہ جو روزے دار ہے اس کی یہ جو منہ کی بو ہوتی ہے روزے کے وقت جو آتی ہے اس کے معدے کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا؟ کستوری سے بھی یہ زیادہ عمدہ ہے قیامت والے دن، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر مشکل بات کوئی بھی نہیں ہے، پہلے اسے کو آپ سمجھ گئے، اور دوسرا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میری خاطر ہی اپنی یعنی شہوت چھوڑتا ہے نا، بطن کی شہوت بھی اور اپنے پیٹ کی شہوت بھی، یہ میری خاطر چھوڑتا ہے نا، تو اس کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت، افطار کے وقت خوشی یہ ہوتی ہے بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس طرح کیا کہ اپنا روزہ مکمل کر لیا، یہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا ایک عبادت آپ نے شروع کیا نا اور خیر خیریت سے پوری ہو جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے نا، 2 نفل آپ ارادہ کرتے ہیں میں 10 نفل پڑھوں گا، پھر وضو کر کے کپڑے پہن کے آپ پڑھتے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ اس طرح روزے کو افطاری کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ بخیر و عافیت یہ روزہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو کب ملے گی؟ دوسری خوشی اس کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کے وقت، یعنی کل قیامت والے دن وہ بندہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملے گا، یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ آگے بڑھیے، یہ میں تھوڑا جلدی جاؤں گا، ناراض نہیں ہونا، بسم اللہ۔ آگے بڑھیے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عثمان بن ابو العاص ثقفی یہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اچھا، اس سے پہلے آتا ہے یہ جو راوی ہے نا حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی دعا لہ بلبن یسقی ہے، کہ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی نے کن کو؟ حضرت مطرف بن عبداللہ، یعنی مطرف بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عثمان بن ابو العاص ثقفی نے انہیں پلانے کے لیے دودھ منگوایا۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ منگوایا، کن کو پلوانے کے لیے؟ عبداللہ، مطرف ابن عبداللہ کو۔ یہ مہمان گئے ہوں گے ان کے پاس، تو ان کو پلوانے کے لیے انہوں نے دودھ منگوایا۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے انی صائم، انی صائم، انہوں نے کہا آپ میرے لیے دودھ نہ منگوائیں، میں روزے سے ہوں۔ میں کس چیز سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ تو حضرت پھر عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اچھا تم روزے سے ہو، چلو روزے دار کے متعلق میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، فرمایا کہ یہ ڈھال ہے، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن سے جنگ کے دوران بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے نا، اس کی کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی جہنم سے رکاوٹ ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ رکاوٹ ہے جہنم سے، یعنی روزہ رکھنے والا اور جہنم، اس کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ روزہ۔ روزے دار کے لیے اس کا روزہ جہنم سے آڑ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا۔ بس سادی سی بات یہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیے۔ حضرت سہل بن سعد یہ فرماتے ہیں ان نبی قال ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدعا یوم القیامت یقال این الصائمون، اس دروازے سے پکارا جائے گا کہ او روزے دار کہاں ہیں؟ فمن کان من الصائمین دخلہ ومن دخلہ لم یظمأ ابدا۔ اس یعنی دیکھیں نا مختلف دروازوں سے، زکوٰۃ والوں کا ایک دروازہ ہوگا، صدقے والوں کا دروازہ ہوگا، تو ایک دروازہ، جنت کے 8 دروازے نا، تو ایک دروازہ اس کا نام ریان ہے، تو اس دروازے ریان سے پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں پر ہیں؟ تو جو روزے رکھنے والے ہوں گے اس دروازے سے داخل ہوں گے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو جنت کے اندر پھر داخل ہو گیا، اس دروازے سے جو داخل ہو گیا، تو فرمایا لم یظمأ ابدا، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان روزے دار کی، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے بڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص ایمان کی حالت میں اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ یہ راوی فرماتے ہیں قالت اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی شب طلوع ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، و شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور جنوں کو دفع کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، پھر کوئی بھی کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا باب، اور پھر کوئی دروازہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا اور کوئی دروازہ پھر بند نہیں کیا جاتا، ونادا منادن، اور ایک منادی ندا دینے والا ندا دیتا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اے خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شرارت کرنے والے تو کیا کر؟ رک جا۔ خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے نافرمان تو رک جا، نافرمانی سے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دس بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ عمل ماہ رمضان کی ہر رات اس طرح ہوتا ہے، یعنی شب جو ہوتی ہے نا، شب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول میری نظروں سے بہت عرصہ پہلے گزرا تھا والا، تو مجھے یہ نہیں یاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن اس روایت کے اندر آتا ہے نا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یعنی رمضان کی شب طلوع ہوتی ہے نا، آخر چاند رات تک ہر شب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہت سارے افراد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتے ہیں پھر جتنے رمضان المبارک کے اندر آزاد ہوئے ہوتے ہیں نا ٹوٹل، ان ٹوٹل کے مجموعے کے برابر اللہ تعالیٰ پھر چاند رات کو، جو شوال شریف کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اور آگے بڑھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان للہ عندہ کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلۃ، حضرت جابر کا بیان، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت بعض لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ عمل ماہ رمضان کی ہر رات میں جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان للہ عندہ کل فطر عتقاء،
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فقال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ ایک مہینہ ہے دو تمہارے اوپر داخل ہوا ہے، حاضر ہوا، وفی لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر، ٹھیک ہے، تو جو بندہ من حرمہا، جو بندہ محروم رہا، فقد حرم الخیر، وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہا، یعنی یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، یا اس مہینے سے، ٹھیک ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم رہا۔ فقد حرم الخیر کلہ، جو اس خیر سے محروم رہا وہ تمام ہر قسم کی خیر سے وہ محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، ہائے ہائے ہائے، اور اس کی بلائی سے وہی محروم رہے گا جو حقیقت کے اندر محروم ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ ایک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کو آپ کہیں نا کہ لیلۃ القدر کے متعلق حضور نے فرمایا، یا پورے رمضان کے متعلق فرمایا، تو جو محروم رہا تو وہی محروم ہے، جو اس رات محروم رہ گیا یا اس مہینے کے اندر جو محروم رہ گیا تو حقیقی محروم وہی ہے، ہر قسم کی خیر سے پھر وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، امام صفوری نے بھی اس کو نقل کیا نزہۃ المجالس کے اندر، غالباً پہلی جلد کے اندر، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غنیۃ الطالبین کے اندر اس کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کا رمضان المبارک کا ماہ مقدس اچھا گزر جاتا ہے تو اس کا پورا مہینہ اچھا گزر جاتا ہے، اس کا پورا سال اچھا گزر جاتا ہے، یعنی جمعے کا جس کا دن اچھا گزر جائے ہفتہ اس کا اچھا گزرتا ہے، اور جس بندے کا رمضان المبارک اچھا گزر جائے تو پورا سال اس کا اچھا گزرتا ہے۔